پورے عالم اسلام میں کوئی ملک ایسا نہیں تھا سوائے ترکی کے جو کہ آزاد ہو، سب غلام بن چکے تھے۔ اس کے باوجود انہیں بیت المقدس پہ قبضہ کرنے کی ہمت انہیں نہیں ہوتی تھی، اور بیت المقدس ویسے بھی اس زمانے میں سلطنت عثمانیہ ہی کا حصہ تھا۔ آخر میں جو پہلی جنگ عظیم ہوئی جس کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی، اس کے ٹکڑے کیے گئے، تو ابتدائی طور پر تدریجاً انہوں نے یہ کام کرتے ہوئے پہلے وہاں پہ فلسطین میں، شام میں اپنے من پسند حکمرانوں کو بٹھا دیا، جو تھے عربی تھے لیکن وہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے، ان کو وہاں بٹھایا، ٹکڑے ٹکڑے کیا اس بہت بڑی سلطنت کو، خود شام کے کئی ٹکڑے کر دیے، یعنی شام کو الگ کر دیا، لبنان کو الگ کیا، فلسطین کو الگ کیا، اردن کو الگ کیا، اور اس کے بعد پھر یہودیوں کی آباد کاری کا گھناؤنا منصوبہ شروع ہوا، اور سلسلہ چلتا رہا، مختلف طریقوں سے چلا، مختلف مراحل میں چلا، اور اس کی تفصیل میں جانے کا وقت بھی ابھی نہیں ہے، لیکن خلاصہ یہ کہ آخر کرتے کراتے انہوں نے فلسطین کے اندر ہزاروں یہودی گھرانے انہوں نے آباد کر دی۔ مسلمان علماء نے اسی زمانے میں فتویٰ دے دیا تھا کہ یہودیوں کی یہ زمینیں بیچنا جائز نہیں، لیکن بعض مسلمان دھوکے میں آ گئے، یہ لوگ منہ مانگی قیمت دیتے تھے اور مسلمان وہ بیچ دیتے تھے۔ بعض جگہ انہوں نے جبر سے کام لیا، دھوکے سے کام لیا، فریب سے کام لیا، کسی کو مسلمان بنا کے آگے کر دیا اور وہ مسلمان نہیں تھا، اور زمینیں بہت بڑی سینکڑوں مربع زمین، سینکڑوں ایکڑ زمین لے لی، بعد میں پتہ لگا تو یہودیوں کے ہاتھوں چلی گئی ہے۔ یہ ہر قسم کی چالیں انہوں نے آزمائی اور فلسطین کے اندر انہوں نے اپنی آبادی انہوں نے بنا دی۔ تو یہ ہماری جو تاریخ کا ایک بہت بڑا المیہ تھا۔ بیت المقدس ایسے ایک دم ہمارے ہاتھ سے نہیں نکل گیا، بلکہ اس کے پیچھے یہ ساری تدریج ہے۔ فلسطینی مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی۔ یہ مسئلہ جس طریقے سے ابھی ہمارے اور آپ کے سامنے ہے نا، یہ جس زمانے میں تحریک پاکستان تو خیر شروع بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن یہاں پہ ہماری آزادی کی تحریک دیگر عنوانات سے، تحریک خلافت یا تحریک ہجرت یا مختلف عنوانات سے یہ تحریکیں چل رہی تھی۔ تو یہ علامہ اقبال کا زمانہ تھا۔ علامہ اقبال کے زمانے میں بھی ایک عالمی مسئلہ تھا فلسطین، اور دنیا دیکھ رہی تھی کہ یہود کس طریقے سے اپنی چالوں کے ذریعے اور برطانیہ کے سائے میں، امریکہ کے سائے میں اور فرانس کی حمایت کے ساتھ یہ یہاں پر اپنے پنجے جما رہے ہیں، اور اگلا مرحلہ ان کا یہاں پہ اپنی باقاعدہ مملکت قائم کرنا ہی ہو۔ اس زمانے میں بھی مسلمان بہت سے یہ کر رہے تھے جیسے آج کر رہے ہیں کہ جی ان کے پاس جا کے کانفرنسیں ہو رہی ہیں، بیانات ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے۔ تو اقبال نے اس زمانے میں عجیب بات دیکھی، ان کے مجموعہ کلام کے اندر وہ اشعار موجود ہیں۔ فلسطینی عرب سے انہوں نے مخاطب ہو کے جو کہا، آواز پہنچ رہی ہے میری طرف؟ کہیں کٹ تو نہیں جی؟ بتائیں ذرا، آواز آ رہی ہے؟ سجی الحمدللہ بالکل صاف آئی، بالکل صاف آئی۔ ٹھیک۔ تو اقبال نے کہا، زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ، زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ، میں جانتا ہوں آتش تیرے وجود میں ہے۔ یہ اقبال کس سے کہہ رہے تھے؟ فلسطینی نوجوان سے کہہ رہے ہیں، میں جانتا ہوں آتش تیرے وجود میں ہے، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے۔ فلسطینی نوجوانوں کے اقبال پیغام دے رہے ہیں کہ ادھر ادھر کے مذاکرات اور اس کے اندر نہ پڑو، جنیوا جا کے بیٹھتے ہو مذاکرات کرتے ہو، لندن جا کے ان سے بات چیت کرتے ہو، کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ یہ جنیوا والوں، لندن والوں کی جان تو خود ان یہودیوں کے پنجے میں ہے جو تمہارے بالمقابل ہے۔ سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، یہ بڑے سوچنے سمجھنے کی باتیں، وہ پیغام آج بھی ویسے ہی تازہ ہے جبکہ تقریباً 1 صدی گزرنے کو اقبال کے ساتھ۔ سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے۔ غلامی سے نجات بات چیت کے ذریعے نہیں ہوتی، خودی کی پرورش کرو، خوددار بن جاؤ، غیور بن جاؤ، غیرت مند بن جاؤ، تو پھر غلامی کی آزادی کے راستے کھلتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو زمانہ تھا انتہائی کربناک زمانہ تھا، اور مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا تھا۔ یہودیوں نے بہت ساری تنظیمیں اس زمانے کے اندر قائم کر لی تھی، خفیہ تنظیمیں، فری میسنری بھی ان کی تنظیم تھی، اسی طریقے سے یہ روٹری کلب ہے، یہ لائن کلب ہے، بہت کچھ انہوں نے وہ تیار کر لیا تھا، اور وہ تیار کر کے
پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی جو ان کی طاقت تھی پروپیگنڈے کی طاقت تھی. دنیا کو انہوں نے یقین دلایا کہ بھائی ہم مظلوم ہیں, ہم ہزاروں سال پہلے یہاں سے جلا وطن ہوئے تھے اور جلا وطنی کے تک آخر کو اس کا دی اینڈ تو ہونا چاہیے, تو ہمیں ہمارے وطن میں واپس جانا, وہاں بسنا, وہاں رہنا, یہ ہمارا حق ہے. شروع میں اتنے ذہن بنا رہے تھے, اگلی بات پھر تھی کہ اسے ایک باقاعدہ ریاست بنانا بھی ہمارا حق ہے. تو اس میں پوری دنیا سے یہ لوگ آ رہے تھے. یورپ میں شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو کہ جہاں کے یہودی یہاں منتقل نہ ہوں. سب سے زیادہ لیکن جو یہودی آئے تھے نا وہ روس کی طرف سے تھے. روس اور اس کی ریاستیں, وہاں یہودیوں کی بہت بڑی تعداد تھی, تو وہ لوگ یہاں پر آئے ہیں. اور اس میں 1923 سے 1929 تک ان کی نقل مکانی ہوئی ہے. تقریباً 82,000 یہودی آئے ہیں. پولینڈ سے آئے ہیں, رومانیہ سے آئے ہیں, روس سے آئے ہیں. دوسری بار جو ان کی منتقلی ہوئی ہے وہ پھر دوسری کھیپ تھی, وہ 1929 سے 1939 تک. اس بار زیادہ بڑی تعداد میں 2.5 لاکھ سے زیادہ یہودی آ کے یہاں پر آباد ہوئے. اس کے بعد بہت بڑا ریلا جو ان کا آیا ہے وہ 1939 سے 1945 تک یہ ہوا ہے. اور انہوں نے بڑی بڑی وہاں پہ اپنی بستیاں بنا لی, جو بھی اپنی شہری ضروریات ہوتی ہیں ان کے پورا کرنے کا انہوں نے انتظام کر لیا. اب بالکل ان کے زمین ہموار تھی. یہ اسرائیل کے قیام کا اعلان کرتے کوئی روکنے والا نہیں تھا ان کے سامنے. کوئی مسلمانوں کی ایسی حکومت نہیں تھی جو ان کے سامنے سر اٹھا سکتی, بات کر سکتی. اور اس سے پہلے اقوام متحدہ انہوں نے قائم کر لی تھی, اور اقوام متحدہ میں تقریباً ساری مسلمانوں کے مسلم غیر مسلم ساری ممالک اس میں شامل ہو گئے تھے. جنگ عظیم اس سے پہلے ہو کر ختم ہو چکی تھی. دنیا ویسے ڈر چکی تھی کہ یار اب کوئی نئی جنگ ہم مول نہیں لینا چاہتے, کیونکہ جنگوں کا انجام اتنا بھیانک بھی ہو سکتا ہے. تو جب اقوام متحدہ میں یہ قرارداد پیش ہوئی کہ یہودیوں کو اس کا حق دیا جائے, اگرچہ وہ قرارداد میں بھی اکثریت اس کے حق میں نہیں تھی, مگر وہاں پر بھی دھاندلی ہوئی ہے, وہاں پر بھی دھوکہ اور فریب ہوا ہے. اور آخر میں اقوام متحدہ نے 1948 میں اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا. جب اسرائیل قائم ہوا تھا تو شروع میں اتنا بڑا نہیں تھا کہ بیت المقدس اس میں شامل ہوتا. بیت المقدس اردن میں تھا, فلسطین میں تھا, لیکن یہودی اپنی طاقت کو بڑھاتے رہے اور اسلحہ خطرناک ترین قسم کا ان کو ملتا رہا. اور حتیٰ کہ انہوں نے اس دوران پھر کئی جنگیں انہوں نے لڑی ہیں اور آس پاس کی عرب ریاستوں پہ انہوں نے حملے کیے ہیں. حتیٰ کہ 1967 میں انہوں نے اردن پہ حملہ کیا ہے. اردن کی حکومت جو خود برطانیہ کی پروردہ تھی اس نے نمائشی جنگ لڑی ہے, کوئی حقیقی لڑائی اس نے نہیں لڑی. ورنہ اگر اس وقت بھی وہ لوگ حقیقت میں لڑتے ہیں تو اسرائیل کا وہاں پہ قبضہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا. لڑنے والے صرف وہاں کے مجاہدین تھے, جو فلسطینی مجاہدین تھے, مجاہدین تنظیموں سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے زبردست مقابلہ کیا, لیکن ان کے بس کی بات نہیں تھی اتنی بڑی فوج کو روکنا. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ فوج صرف یہودیوں کی نہیں تھی, وہ فوج در حقیقت برطانیہ کی عالمی طاقتوں کی فوج تھی. جو فوج کے دستے جو داخل ہوئے ہیں بیت المقدس میں, تو ان کی قیادت خود برطانوی افسران کر رہے تھے. تو اس طریقے سے یہ قبلہ اول ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور آج تک ہم اس سے محروم ہیں. اور مسلمانوں پر یہ فریضہ بہرحال عائد ہے اور عائد رہے گا کہ وہ غیرت کا, قوت کا, صحیح سیاست کا, قومی اور دینی حمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے قبلہ اول کو ان سے واپس. میری گزارشات کا ایک بڑا حصہ ختم ہو چکا ہے. آخر میں اس بات کی طرف آتا ہوں, جو یہودی یہ کہتے ہیں نا کہ یہ یروشلم, دیکھو وہ یروشلم کہتے ہیں, ہم بیت المقدس کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یروشلم جو ہے یہ ہمارا آبائی وطن ہے, یہ بات کہتے ہیں نا, اور اس کے ذریعے پھر وہ لوگوں کو بہکاتے ہیں. تو میں اب اس بات کا جواب دینے جا رہا ہوں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہماری